اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کا احترام کر لو کیونکہ 5 مقابلے کی چیزیں آنے والی ہیں۔ حیات کا قبل موت کا، زندگی کا احترام کر لو، موت آنے والی ہے۔ وغناء کا قبل فقر کا، اور یہ توفیق جو اللہ نے دی ہے، صلاحیت دی ہے، غنی ہے، متمول ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے دیکھتے رہو اور کچھ نہ کر سکو۔ فقر میں تو عجز ہوتا ہے۔ وصحت کا قبل مرض کا، اور صحت کا خیال رکھو بیماری سے پہلے پہلے۔ وشباب کا قبل حرم کا، اور جوانی بہت بڑی نعمت ہے، بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے میں عمر پیچھے ہٹ جاتی ہے، کمزوریاں سب سامنے آ جاتی ہیں۔ جب جسم میں قوت دفاع مان پڑ جاتی ہے تو ہر مرض حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت میں بوڑھے کے ساتھ بہت احسان کا برتاؤ آیا ہے۔ صحیح مسلم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ تعالی لیستحیی من شیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے مسلمان کے سفید بالوں سے۔ داڑھی سفید ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرماتے ہیں۔ شاید یہی مطلب ہو کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر۔ جب کسی کا آپ خیال رکھتے ہیں نا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ قطار میں نہ ہو، آپ ویسے آ جائیں، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی بھی ضرورت ہے، میں وہیں آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ کمزوری ہے۔ اور جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بہت عاجز اور کمزور ہے تو آپ بغیر اس کے مانگے کچھ دینے لگتے ہیں۔ جب یہ ٹانگ سے میں معذور ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس حالت میں نہیں جانا چاہیے، تو تھوڑا جب چلنے لگا تو میں حرم شریف گیا عمرے کے لیے، تو وہاں عرب شیخ گزر رہا تھا تو پیچھے مڑ کے مجھے ریالوں کی ایک گڈی، میں نے کہا کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ بے شک ٹانگ میں عذر ہے، لیکن یہاں رہنے سہنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ادعو اللہ علی، اب میرے لیے دعا کر لیں۔ میں حیران ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ معذور سے کہتے ہیں، پھر میں نے سمجھا کہ نہیں، عام طور پر لوگ اپنے بہانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو ایک عجیب بات نظر آ گئی کہ میں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پیسے جمع کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں ایک کو راضی کرنے آئے ہیں جس کے دست قدرت میں آسمان و زمین کے تمام خزانے ہیں۔ کس شان سے بیان ہو رہا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کی قسم کوئی مسلمان کلمہ گو جس میں صدق ہو 3 دن تک دعا میں یہ آیت پڑھ لے، پھر دیکھو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ پڑھتے نہیں ہے، یہ بس مانگنے کے چکر میں ہے، لوگ آئے اور ان کو دے، یا آپ کوئی تیار تعویذ دے کہ ان کے ہاتھ میں رکھے اور آسمان سے لفافے کے اندر ڈالر بہت سارے ان کے گھر پہ آ جائے۔ وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا کہ تعویذ دے دے تو حضرت فرماتے کہ آپ 10 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے آئیں تب تعویذ اثر کرے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کم از کم ان سے کچھ کام بھی تو لینا چاہیے۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی آپ لکھ کے دیں، اصل مسئلہ تو آپ کے پڑھنے کا ہے، رحمتیں اور نصرتیں تو آپ پر براہ راست برسنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین کی مالکیت، اللہ کی سلطنت، اللہ کے خزانے، اختیارات بیان ہوئے ہیں، ان کو آپ ترتیب سے پڑھتے رہیں۔ کیمیا اس کے سامنے کیا بیچتا ہے؟
اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے قبولیت اور احسان کی بارش متوجہ ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر عجیب نظام ہے کہ جب ایک آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو جو لوگ جانتے ہیں طاقت اور کمزوری وہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ معصوم بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم آیا ہے، خواتین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے، بوڑھے اور بیماروں کے ساتھ، کیونکہ یہ ناتوان ہے، کمزور ہے۔ ان اللہ تعالی لا یستحیی من شیبۃ المسلم، مسلمان کے سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا ہے۔ جب دنیا میں اس قدر اکرام فرماتے ہیں تو یہ سفید بالوں والا اس سفیدی کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب کتاب معاف فرما۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیے، بوڑھا ہے۔ بوڑھا کس کو کہتے ہیں؟ جو سویرے اٹھے اور سب سے پہلے داڑھی منڈا دے، یہ زبردست جرمنی قسم کا بوڑھا ہے۔ یعنی اس کے سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیات آتی ہے، اس کو خود نہیں آتی۔ میرے پاس آتے ہیں، کہتے بہت کمزور ہو گیا ہوں، بلیڈ نہیں پکڑ سکتا ہوں، زخمی ہو جاتا ہوں۔ افسوس، ان کے اس درد و غم پر بھی آدمی کو صدمہ ہوتا ہے۔ دل میں اب طاقت کہاں، خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔ موت کا لمحہ ہے، تباہی کا زمانہ ہے کہ بلیڈ پکڑا نہیں جا رہا ہے، لیکن داڑھی اس حال میں بھی چھوڑ نہیں رہی۔ شیطان کو برابر راضی کرنا ہے اور ابلیس کا بھی استاد بن کے دکھانا ہے کہ تم نے کیا بیچنا ہے، آؤ دیکھو میں کتنا زبردست آپ کا شیخ ہوں۔ تو اگر ہم ان کو کہیں کہ بس کرے نا، آپ تو توبہ کر لیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے انشاءاللہ آپ دعا کر لیں تو یہ بھی ہو جائے۔ بھئی یہ اس حالت تک جو پہنچے ہیں، کس کی بد دعا لگی آپ کو؟ کیا جرم کیا تھا آپ نے؟ معافی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے، اب تو نوجوانوں کے چہرے سرسبز و شاداب۔ ایک شخص میرے پاس آئے، اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں نے داڑھی رکھ لی، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا آپ اسی گھر میں رہیں اور آپ اس نعمت کا اللہ کا شکر کریں۔ بڑے بڑے اکابر اور بزرگ اور اولیاء کے گھروں سے یہ نعمتیں چھن گئی اور آپ کو اللہ نے بغیر طلب کے عطا کی، تو اس کا احسان و شکر تو بجا لائے۔ تو اس نے کہا شکر کیسے کروں؟ میں نے کہا اس کی نافرمانی سے توبہ کر۔ کہا میں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا یہ جو داڑھی مونڈ رہے ہیں اور صبح صبح اور روزانہ اور بلا ناغہ مداومتن اور مواظبت، بس اس سے توبہ کر لے۔ در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری۔ اے فارسی والوں، کیا کمال کا کلام کیا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری۔ جوانی سے نیک اور صالح ہونا یہ انبیاء کی شان ہے۔ انبیاء کسی عمر میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، بوڑھا ہونے کے بعد تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، کوشش تو اس بات کی ہو کہ جتنا جلد، جتنا سویرے، جتنا وقت پر، ہر گناہ سے توبہ، ہر گناہ سے توبہ۔ عقل مند تو کہتے ہیں کہ مبتلا گرفتار بمصیبتی بہتر از گرفتار بمعصیتی۔
اگر کسی کو تکلیف اور صدمہ پہنچ گیا یہ اتنی خطرناک بات نہیں جتنا گناہ کا مرتکب سخت خطرے سے دوچار ہے، کیونکہ مصیبت پر تو انعام ملتا ہے مومن کو اور معصیت پر اس کی پکڑ ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کے ساتھ گناہ کی دعوت دی تو اس نے اللہ کے حضور درخواست کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ ان کی سازشیں تو ختم فرما، گناہ سے مجھے بچا۔ یوسف الصدیق اللہ کے معصوم نبی بالکل جوانی اور حسن و جمال کے عالم میں دعا کر رہا ہے، اور اگر اس سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ جیل چلا جاؤں تو حضرت فرماتے خدا ہے جیل جانا بہتر ہے، لیکن گناہ کے لیے میں تیار نہیں۔ اللہ کے انبیاء ایسے معصوم ہیں، اللہ نے اس لیے ان کے نام اور ان کے مقام واضح کرنے کے لیے پوری ایک سورت یوسف کے نام سے قرآن میں نازل فرمائی۔ اور ابن قیم نے الجواب الصحیح میں لکھا ہے ففیہا الف حکم و عبر، اس میں 1000 حکمتیں و نصیحتیں سورت یوسف۔ ان اللہ لیستحیی من شیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کو سفید مسلمان کے سفید بالوں سے حیا آتی، سر سے پاؤں تک جسم کے کتنے حصے، لیکن بزرگی اور بڑھاپا داڑھی کے ذریعے مسلم ہے۔ اس کی پہچان اور اس کی قدر و قیمت کی علامت جو قرار دے دی گئی وہ داڑھی ہے۔ بڑھاپے میں بینائی بھی کم ہو جاتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندھے پن سے اللہ گویا ہے۔ بڑھاپے میں بولنے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ پہلے بولتا تھا اور اب نہیں بولتا ہے، مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ ہاتھ اور پیروں میں بھی لرزہ آ جاتا ہے، توانائی تو نہیں رہتی، تو یہاں بھی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ داڑھی مظلوم حصہ ہے، مظلوم حصہ ہے، اس پر ظلم بہت ہوا ہے۔ تو مظلوم جو 15-16 سال تک پٹا ہو اور جس کے رونے کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، ایسے مظلوم اور اس کی فریاد اور آہ و بکا وہ قابل رحم ہے اللہ رب العالمین کے آج۔ حدیث صحیح میں ہے اتق دعوت المظلوم، بچو مظلوم کی بد دعا سے، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، وہ جب دعا کرنے لگتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ بطرف از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردل، اسی کا ترجمہ ہی نظم میں ہے۔ بطرف از آہ مظلومہ کے ہنگامی دعا کردل، اجابت از در حق بہر استقبال می آید، اللہ قبولیت کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے کہ آپ کو بہت تکلیفیں پہنچ جائیں گی، بہت پریشانی ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن جب مظلومین کو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور اجر بڑھنا شروع ہو جائے گا، دیتے دیتے پھر یہ اعلان بھی ہوگا کہ ظالم نے جو ظلم کیا ہے اور اس کے ساتھ جو نیکیاں ہیں وہ چھین چھین کے ان کو دے دیا، اس کا کچھ نہیں رہا، کیوں اس کو ستایا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو آج ظلم ہو رہا ہے قیامت کے دن اندھیرے بن جائے اور ظلم کرنے والا اس میں ڈوب جائے، جیسے کالے کھپ اندھیرے میں ایک شخص سرگردان ہو، نہ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ معلوم، نہ کھڑے ہونے کی نہ بیٹھنے کی۔ قیامت کے دن
ظالم کو اپنے پندار ظلم میں ایسے ہی سرگردان کر دیا جائے، کہیں بھی ظلم جائز نہیں۔ علماء لکھتے ہیں اور تو چھوڑو اپنے جسم کے ساتھ جائز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر یہ انگلی میں کاٹنے لگو تو گناہ ہے، اگر یہ انگلی میں آگ میں ڈالو تو گناہگار ہو۔ جیسے کسی اور کی انگلی جلانے کی سزا ہے، اس کی یہی سزا اس شخص کو ملے گی۔ علماء اس لیے کہتے ان المرء لا يتملك على نفسی، انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، جسم امانت ہے۔ اس لیے جسم کے کسی حصے کو اللہ تعالی کے خلاف استعمال کرنا یا اسے گناہوں میں ملوث کرنا ناجائز اور حرام کام اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ دیکھنا بھی ہے تو درست طریقے شہوت کے دیکھنے کو زنا فرمایا، العینان یزنیان، حدیث میں فرمایا بعض لوگوں کی آنکھیں زنا کرتی، الاذنان یزنیان، کان بھی زنا میں لگتے ہیں۔ جسم کے جو جو حصے گناہ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ذمہ گناہ کا وزن ڈال دیا، ذمہ داری ڈال دی کہ یہ آپ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے جسم کے ایک حصے سے گناہ ہوا ہو، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے جسم کے بہت سارے حصوں نے وہی گناہ کیا ہوگا۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ ونسأل اللہ السلام والعافیہ۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اپنے جسم کا کوئی حصہ موعودہ اور مطلوبہ صلاحیت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ پیر چلنے کے لیے ہے، اگر کوئی شخص پیروں کے ہوتے ہوئے ہاتھ سے چلے تو ظالم ہے، ہاتھ اس کے لیے۔ ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، اگر یہ شخص پیر سے پکڑنے لگے تو ظلم کر رہا ہے۔ وضع الشیء فی غیر موضعہ ظلم،